پھر بھی نہیں چڑھاؤں گا، مار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو مار دیا گیا ڈائریکٹ جنت چلا گیا، اور جس نے ایک مکھی، رسول اللہ نہیں چڑھایا، مکھی مار کے چڑھایا تو جہنم میں۔ ذرا غور کیجیے، ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں۔ تو ہمیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں ٹیمپو بھر بھر کے ٹوپی لگا کے سب دیوبندی مولوی سب جا رہا ہے، اور ٹیمپو روک کے کہتا ہے تلوار بندوق کو جے شری رام پڑھو، اور جے اور جو سے پڑھو۔ کیا ہو رہا ہے؟ خصوصاً یوپی کی حالات بہت خراب ہے۔ آج کے ہم جیسے سیدھے آدمی سے مسلمان کو اکیلے کہیں اگر بھیٹا گئے پکڑ کے جے شری رام پڑھوا لیا تو کیا حال ہے؟ کٹیہار میں بھی کیمبرج کالج کے پروفیسر لڑکے سے کہتے تھے، مسلمان لڑکے سے، کہ تم کو اس وقت تک سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، تمہارا فارم نہیں بھرا جائے گا جب تک جے شری رام۔ یہ رام پرکاش مہتو گیا تھا، جا کر کے کہا یہ کون سی عادت لگا رہے ہیں، مسلمان کسی جے شری رام کرے گا؟ کہ عجیب و غریب۔ ووٹ گنتی کے روز ہم لوگ دیکھنے گئے تھے کہ توقیر جیتا کہ نہیں، تو کہتے ہیں وہاں ہمیں روزگار نہیں، بی جے پی کی سرکار چاہیے، جے شری رام کا نام، ہندی ہندو ہندوستان، مسلم باغو پاکستان۔ تو ہم لوگ کہا کہ اب مناسب نہیں ہے، یہ لوگ جب جیتنے لگے تو الٹے نعرہ لگائے۔ اب پوری دنیا میں اصل تو اویسی کے فریبتا ہے، میں بھی ذاتی طور پہ ان سے فریبتا ہوں، لیکن الیکشن کے معاملے میں اویسی سے کبھی بھی سمجھوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ بھی امت کے لیے ہے۔ پھر بنگال جا کے گھوم رہا ہے، ابھی 17 سیٹ میں کھڑے تھے، ہم 24 سیٹ کو بیان دیا، لیکن یہ کوئی صاحب بول رہے تھے 17 سیٹ، 5 کو جیتا کہاں جہاں 70% مسلم، باقی وہ جیت کے دکھا دیا۔ میں نے چیلنج کیا کہ ایک بھی سیٹ جیت نہیں پائے گا پوری زندگی بھر، کیونکہ جب سیکولر پارٹی ہندو کو ووٹ ہندو نہیں دے رہے، رام پرکاش مہتو کو ایک ہندو ووٹ نہیں دے رہے، نیرج یادو کو ایک ہندو ووٹ نہیں دے رہے، وہ مسلمان اور اویسی کو ووٹ نہیں دے رہے، تو مسلمان تو خود السنکھیک کے کہاں سے جیتے؟ انسان کی عقل ماری گئی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جرجیت صاحب نے کہا تھا کہ اویسی مرتد ہے، اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ان کے بھائی کئی بار نریندر مودی پردھان منتری سے بھی ملتے ہوئے دکھا دیا۔ خالی بات چکنی چپنی کر دینے سے نہیں، ابھی کبھی مسلک کا پتہ لگا ہے کہ کہاں کے ہو، کس مسلک کے ہیں؟ ٹوپی لگا کے ایک اچھا بیان دے دیے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو اور بھڑکاؤ بیان۔ جانتے ہیں اعظم خان نے 2 شبد خلاف بولا تو پورے پریوار کو جیل میں سڑا رہا ہے، لیکن ان کے پریوار کو جیل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب لوگ سمجھ نہیں رہے کیا میٹر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر برا نہیں مانیں گے، بہت سارے لوگ ویسی کے عاشق ہو سکتے ہیں، میں نے کہا کہ میں بھی ان کا عاشق ہوں اس معاملے میں کہ بیان اچھا دیتا ہے، ایسا ان کی 2-4 ہو، لیکن ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ ہمارے طارق انور صاحب تو جیت میں جا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی خبر بھیجا تھا کہ کسی کو طارق انور سے بھیٹ ہو، ہرا گیا ہے، کوئی مل جائے تو تھوڑا بھیج دیجیے گا۔ NRC کے سمے بھی بولا گیا، لاسٹ میں کنہیا کمار کے ساتھ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ بکھراؤ پیدا نہ کریں، ان کے یہاں سسٹم دیکھیے، براری کا دیکھیے، سماپور سنجے چودھری یا پریم پرکاش جتنے ادیوگ پتی بڑے بڑے مالدار ہیں، 2 رات سویا نہیں۔ سنجے چودھری خود بیان دے رہے تھے کہ 10 بجے رات کو نکلتے تھے اور 5 بجے صبح آتے تھے، 3 رات پوری ہندو گاؤں میں جا کر کہ اگر تم ہندوتو کو بچانا چاہتے ہو تو تیر چھاپ کے گھر کو وبھاس چودھری نے سرنڈر کر دیا ہے، ساتھ میں وبھاس چودھری کو بگاڑی ماری سب ایک طرفہ۔ اب مسلمان تھوڑا سا نسیم ندوی میں، تھوڑا سا پرویز بھائی میں، تھوڑا سا راکیش روشن کو، تھوڑا سا تنوزہ خاتون کو، تھوڑا سا شمشاد خان کو بیچارہ کم بھول گیا، کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں دوستوں، کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کرنا ہوگا، سیاست سے ہٹ کے نہیں، یہ متحد نہیں ہو پاتی ہے یہ قوم، سمجھ نہیں۔ وہاں تو ہرا دیا 2900 ووٹ سے توقیر کو، تو سرجا پوری کو سب ڈانٹ رہے تھے، تو کہا کہ آپ لوگ تو سرشا بادی متحد تھے، تو نیرج یادو کو کیوں نہیں جیتا؟ تانا دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا اب ہتھیار مسلمانوں کے پاس بچا ہے نماز۔ میری ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بہوؤں کو سب کو ساتھ لے کے نماز کی پابندی کریں۔ اگر ماہواری آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا تو نماز معاف ہے، جب وہ پاک ہوگی تب سے نماز۔ اگر یہ نماز کی پابندی کی سسٹم
اجلا سے شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے اجلا سے چولا ہوتے ہوئے علاقے میں پھیل جائے تو انشاءاللہ ایک روب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا نصرت بالرعب، میں روب و دبدبا سے مدد کیا گیا ہوں۔ نبی کا روب ایسا تھا کہ کیسر و کسرا کا تختہ ہل گیا تھا، روب گئے نہیں تھے، ڈرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر روب ختم ہو رہا ہے، اب ہم کو دیکھ کے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، ہمارا روب و دبدبا۔ اس نے کہا تو محرم کا لاٹھی بھاجو تو لوگ خوب ڈرے گا، یہ سب غلط بات ہے۔ جو روب ہے اسلامی روب، اس اسلامی روب کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرے کہ ہم تنہا اس ماحول میں کہیں جانے سے بچیں، 2-3 آدمی ساتھ ہی چلے سفر میں، اکیلا نہ جائے۔ اور کہیں اگر ایسا سسٹم آ گیا کہ آپ کو جے شری رام پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کوشش کریں کہ مر جائیں لیکن جے شری رام نہ پڑھیں، تو آپ شہید اعلیٰ درجے کا انسان۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو حضور اس سے بہترین کھجور مرنے کے بعد ملے گا؟ کہا مل جائے گا، کھجور کا گچھا رکھ دی، مرتے مرتے شہید۔ یہ سب حدیث یاد ہے نا۔ ایک مشرک میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح 6 بجے اسلام قبول کرتا ہے اور 11 بجے تک شہید ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا، بغیر نماز پڑھے بغیر روزہ رکھے۔ تو نبی فرماتے تھے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، ٹائم نہیں نا مل سکتا۔ ارے اب تک تو مشرک تھا، صبح 6 بجے اسلام قبول کر رہا ہے، 11 بجے شہید ہو رہا ہے ظہر کے ٹائم آنے سے پہلے، تو سجدہ کر ہی نہیں پائے۔ تو میرے بھائی، عقیدہ توحید ایمان کی کڑی بہت مضبوط ہے۔ میری ماں بہنیں، ان کے پاس تو بعد میں معاملہ آئے گا، وہ تو اور کمزور دل کے ہیں، فوراً ڈر جائے گی، جو کہلائے وہ کہلائے۔ لیکن مسلم سماج کے اندر علماء ہو، جہلا ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو یہ کوشش کریں اور یہاں سے شروعات کریں، اگر ضرورت پڑے تو ایک جمعہ کو ہم بھی آئیں گے، اور سسٹم کریں کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی رہے، کام کرنا منع نہیں ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں جمع بنا صلاۃ کیجیے، لیکن کہیں کہ ہم نماز چھوڑیں گے، یہ عہد کر لیجیے، یہ بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس کے لیے ہم علماء کبھی آنے کی ضرورت پڑے، جلسے میں آتے ہیں ایسے شام کو، جیسے عصر کی نماز آ کے یہاں پڑھیں اور سب کے گھر گھوم کر کے پھر سب کو لا کر کے مغرب کی نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کرائیں، جو جہاں رہیں وہ نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت بڑا اسلامی روب پیدا ہوگا، اور جانتے ہیں بڑی سے بڑی طاقتور فوج بھی حملہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول حملہ آور کے لیے گئے تو جہاں فجر کی اذان کی آواز آئی، کہا کہ یہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں، اس لیے گاؤں میں مسلمان ایک لڑکی عورت آ گئی، مشرکہ تھی، صحابہ تلوار میں ان کو مارنے گئے، تو اللہ کے رسول کا ایک سوال پوچھو، کہا کیا سوال؟ کہا اے اللہ یا جاری، اے بچی اللہ کہاں پر ہے؟ کہا ہوا فی السماء، آسمان میں اللہ۔ نبی نے کہا یہ مسلم، اس کا مطلب ہے کہ جو یہ جواب دیتے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اللہ کہاں آسمان میں، وہ جاہل اللہ ہر جگہ ہے، یہ تو کافروں کا عقیدہ، اللہ ہر جگہ ہے، پیشاب پاخانہ میں بھی اللہ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا علم حاضر ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ سورہ میں اللہ نے کہا ہے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتا، نیند بھی نہیں، 24 گھنٹہ مستعد ہے۔ اللہ کا ہاتھ پیر سب ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، پیر ہے، چلتا بھی ہے، لیکن کیسے چلتا ہے؟ اگر کہیں گے ہماری طرح تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کہیں کہ وہ ہندوؤں نے تو یہی غلطی کیا نا کہ ایک ساتھ اللہ 1000 کام کر سکتے ہیں، تو درگا ماتا کی 10 کو ہاتھ بنا دیا، تو جب بھگوان ایک ساتھ تو یہ بھی کر سکتا وہ بھی کر سکتا ہے، تو اتنا زیادہ ہاتھ ہوگا تب تصور کا بھول ہے۔ لیکن مسلم سماج میں کہ اللہ کا علم حاضر ہے، اللہ جو عرش میں مستوی ہے 7ویں آسمان کے اوپر، پوری دنیا میں اندھیری رات میں کالا پتھر میں اگر ایک کالی چینٹی چل رہی ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا مضبوط۔ نہ کبھی ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آئے گا، تو بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات ہر وقت سمجھ پڑے، اس لیے ہم آپ کوشش کریں کہ عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اسلام کا اہم رکن ہے نماز۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ، جن کے پاس پیسے نصاب تک پہنچے گا وہ زکوٰۃ دیں، اور روزہ کا مہینے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ بچوں پر نہیں ہے، روزہ بوڑھوں پر نہیں ہے، بوڑھے لوگ پرتیک دن کا ایک دن کا، بوڑھی عورت، خصوصاً بوڑھا مرد عورت، ماں کی بوڑھی ہو گئی ہے، دادی بوڑھی ہو گئی ہے، باپ ہے،
दादा है तो उनको प्रत्येक दिन एक मिस्किन को खाना खिला देना होगा और कहेंगे है ना, बराबर का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये हरगिज़ ना करें। बहुत से लोग बेहद बीमार है तो उस तरह पे वो रोजा छोड़ के दवा खा सकता, करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बहाना सर्दी बुखार ही में टेबलेट खा ले कहेंगे हम रोजा छोड़ देंगे, नहीं। रोजे की हालत में इंजेक्शन भी डाला जा सकता है, अगर विटामिन का ना हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। खून भी निकाला जा सकता है पहले जिसके फतवे में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसलिए नमाज की पाबंदी करने से हम आप कामयाब हो जाएंगे। अभी इस स्थिति में इस देश में अपने ईमान और अपनी नमाज को मजबूत कर लीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया की ताकत 1000 योगी मोदी और अमित शाह जाए, मुसलमान का बाल बिका नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ¿Cómo se llama?